علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ برائے تشریف آوری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ برائے سلامتی امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ اگر انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، اختیار و اقتدار آ جائے تو انسان میں سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت سے راہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، عام طور سے بھی کر دیتا ہے، لیکن سارے بندے ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال، اور میں نے یہ بھی گزارش کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس یہ سارا سامان ہو جو انسان کو باغی بناتے ہیں، یہ سارے اسباب ہوں جو انسان کو سرکش بناتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی راہ سے دور لے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی سرکشی نہ کرے، اطاعت کرے، اس کے باوجود بھی باغی نہ بنے، اطاعت گزار بن جائے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس انسان کا قیاس دنیا کے دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے اس بی بی کا ذکر کیا کہ جو ملکۃ العرب اور جس نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا اسلام کی راہ میں، سرکار دو عالم کی اطاعت کی راہ میں، یہ خود اطاعت کی راہ میں آئی ہیں، یہ خود سے مال لٹانے کے لیے آئی ہیں، کسی نے ان سے مال مانگا نہیں تھا۔ اور عزیزوں، میں ایک بات گزارش کر دوں کہ مال دے دینا بھی کوئی ہنر نہیں ہے۔ مال دے دینے میں بھی ہنر تب پہچانا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں بہت چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ دوں گی تاکہ بچوں کو بھی حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال جو میں مقدار بتاؤں گی، 1 روپیہ 2 روپیہ، اس کی کوئی حیثیت آج نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ فرض کیجیے پہلے کا زمانہ۔ تو آپ کے سامنے ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر اپنا ہاتھ پھیلایا، سب نے 1-1 روپیہ دیا، آپ نے 100 کا نوٹ دے دیا۔ بے شک آپ نے کمال کیا،
कम से कम 100 गुना कमाल तो किया है। उसने 1 दिया, आपने उसके मुकाबले में 100 दिया, तो आपने 100 गुना कमाल किया, बशर्ते कि आमदनी बराबर। ये कहना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपनी रकम की फिगर देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। तो मसलन किसी कार्य खैर के लिए चंदा शुरू हुआ, किसी नेक काम के लिए चंदा शुरू हुआ, एक ने दिया 1, एक ने दिया 2, एक ने दिया 5, और एक साहब को जोश आ गया 100, तो उस गरीब ने 1 दिया, किसी ने सलवात नहीं पढ़ी। उसने 2 दिया, किसी ने वाह वाह नहीं की। उसने 5 दिया, किसी ने हौसला अफजाई नहीं की। और इन्होंने 100 दे दिया तो सारे मजमे से सलवात की आवाज़ बुलंद हो गई। और एक साहब तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी साहब होते हैं कि जिनका उसूल ये था कि जहाँ किसी चंदे की बात शुरू हुई, सबसे ऊंची फिगर यही कहती, अगर सब 150 पर रुक गए तो ये 500 से नीचे नहीं बोलेंगे, अगर सब 500 तक पहुँच गए तो ये 1000 से नीचे बात नहीं करेंगे, अगर 1000 पे पहुँच गए तो ये लाखों में बात करते हैं। ये तो वादे का हाल है। और वफा की मंजिल में कितनी मर्तबा आदमी जाएगा इनके दरवाजे पे चंदा मांगने कि भाई आपने वादा किया था, फला मजमे में ऐलान किया था आपने, अब आप वादे को वफा कीजिए। कितनी मर्तबा आदमी जाएगा, जब चप्पल घिस जाएगी तो खुद ही अपने घर में दोबारा बैठ जाएगा। तो एक ने कहा, हुजूर एक बात तो बताइए कि आपका इरादा पैसा देने का होता है या नहीं होता है? अगर पैसा देने का इरादा होता है इस नेक काम के लिए तो फिर दीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर वादा क्यों करते हैं? अब उनका जवाब सुनिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कहा नहीं, मेरा इरादा पैसा देने का होता है, लेकिन जितना पैसा देने का मेरा इरादा होता है ना, उतने पर कोई राजी नहीं होता है। फिर मैं जानता हूँ कि 1000 में दे सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इस भरे मजमे में मैं ये भी जानता हूँ अगर मैं 1000 का ऐलान करूँगा तो हर आदमी 1000 सुन के मुझे दिल में 100 गालियाँ देगा। इतना पैसा और 1000, इतना बैंक बैलेंस और 1000, इतना बड़ा बंगला और 1000, ये 4 व्हीलर और 1000, तो हमने 1000 दे भी दिया और हिस्से में सिवाय 1000 गालियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। और लेकिन जब मैंने 1000 की जगह कहा लाख, तो जेब से तो 1 पैसा नहीं गया, इसलिए कि तय है कि नहीं देना है। लेकिन ये 1000 सुनकर ये जो 100 आदमियों ने सलवात पढ़ी है, इसका सवाब तो मुझे बहरहाल मिल ही जाएगा। एक सलवात आप भी पढ़ बहरहाल नेक काम में, किसी कार्य खैर में अगर मिलकर कोई काम हो रहा है तो उसमें आगे से आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे पैसे मिलके एक बड़ा काम होता है। और अजीजों, मैं गुजारिश कर रही थी कि एक ने दिया 1 और एक ने दिया 100, ताकि हमारा हिसाब किताब सही रहे। 1 और 100 में हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकलेगा। तो एक ने दिया 1 और एक ने दिया 100, तो उसने 1 दिया है, मैं ये सारी बातें जनाब खदीजा की अजमत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने जिसने 1 दिया है उसकी रोज की आमदनी, फर्ज कीजिए पहले का जमाना है, उसकी रोज की आमदनी 2 रुपया, मजदूरी करता था, 2 रुपए मिल जाते थे रोज, और दिया कितना? 1। और उसने जिसने 100 दिया है उसकी रोज की आमदनी कम से कम 1000 रुपया थी, और दिया कितना? 100। तो अजीजों, मजमा चूंकि मिकदार देखता है, मजमा चूंकि क्वांटिटी देखता है कि इन्होंने क्या दिया और उन्होंने क्या दिया, लिहाजा इनकी कद्र किसी ने नहीं की, उनकी कद्र सबने की कि 100 गुना दिया। जो करेंगे आप, तो मजमा चूंकि ये देखता है कि इन्होंने क्या दिया है और उन्होंने क्या दिया, क्योंकि मजमे में तो दिया नहीं है, इनको जो पूरा पैसा है वो मजमे के जरिए तो नहीं कमा रहे हैं,
تو وہ دیکھتا ہے مجمع، چونکہ اس کو نہیں معلوم ان کے پاس کیا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا دے رہے ہیں اور وہ کیا دے رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا دیا ہے اور انہوں نے کیا دیا ہے. لیکن عزیز و توجہ یہاں ہے کہ پروردگار یہ دیکھنے سے پہلے کہ انہوں نے کیا دیا ہے اور انہوں نے کیا دیا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ خود ہم نے دونوں کو کیا دیا ہے. اب جو اس نے حساب لگایا تو انہیں دیا تھا 2، انہوں نے ہماری راہ میں دیا 1، یعنی 50% اپنی کمائی کا 50% لٹا دیا ہماری راہ میں. اور انہیں دیا تھا 1000 اور انہوں نے ہماری راہ میں دیا ہے 100، یعنی 90% خود رکھا، فقط 10% ہمارے حوالے کیا. توجہ یہاں پر کہ پروردگار یہ دیکھنے سے پہلے کہ انہوں نے کیا دیا ہے اور انہوں نے کیا دیا ہے، تو پروردگار پہلے یہ دیکھتا ہے خود ہم نے دونوں کو کیا دیا ہے. اس لیے جو بھی دیتا ہے وہ پروردگار ہمیں دیتا ہے. رزق مہیا کرنے والا پروردگار ہے. وہ ہمیں یہ عقل نہ دیتا تو ہم ارننگ نہیں کر پاتے، وہ ہمیں یہ ہاتھ پیر نہیں دیتا تو ہم کما نہیں پاتے. یہ تو ہم ہیں مغرور ہو جاتے، ہم کما رہے ہیں. ابھی ہماری عقل چھین لے ہم کسی لائق نہیں باقی رہ جائیں گے. تو وہ بھی جس نے دیا ہے وہ حساب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جیسے نادان ہوں گے جو اس کی تعریف کریں گے، تم جیسے ناسمجھ ہوں گے جو اس کی تعریف کریں گے. ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے 50% 50% لٹا دیا اپنی کمائی کا ہماری راہ میں. اس فقیر کی تعریف کرے جس نے 900 خود رکھے فقط 100 ہمارے حوالے کیا ہے. اگر یہ 500 دے دیتا، اگر یہ 500 دے دیتا تو اس فقیر کے برابر ہوتا. آگے بڑھنے کا کیا ذکر ہے، ایک سلوات پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. پروردگار کہتا ہے جیسے ہم مال کا حساب کرتے ہیں ویسے ہی ہم طاقتوں کا حساب کرتے ہیں. 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے رہا ہے خدا میں واجب نمازوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، واجب نماز تو بہرحال واجب ہے، مستحب نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے رہا ہے خدا میں تو بہت بڑا کام کیا. 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ لے رہا ہے خدا میں تو بہت بڑا کام کیا. اور 25 سال کا جوان اگر وہ 4 رکعت پڑھ لے 8 رکعت پڑھ لے تو کوئی کام نہیں کیا. اس لیے کہ جتنی طاقت ہم نے اس کو دی ہے اس طاقت میں سے یہ 2 رکعت نماز گویا اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اپنا پورا زور لگا دیا. تب بیچارہ اٹھا ہے، بیٹھا ہے. اور جتنی طاقت ہم نے تم کو دی ہے اس طاقت میں سے اس 2 رکعت نماز کی کیا قیمت ہے. تو جیسے ہم مال کا حساب کرتے ہیں ویسے ہی ہم طاقتوں کا حساب کرتے ہیں، ویسے ہی ہم صلاحیتوں کا حساب کرتے ہیں. جتنی صلاحیت ہم نے تم کو دی ہے، جتنا علم ہم نے تم کو سیکھنے کو مہیا کیا ہے، اس صلاحیت میں سے ہم حساب کرتے ہیں کتنا رکھا کتنا دیا. تو مقدار تم دیکھتے ہو، کوانٹٹی تم دیکھتے ہو اس لیے کہ تم نے دیا نہیں ہے. نسبت ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تم کو دیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. تو ہم نے یہاں پر ایک جملہ کہا ہے نسبت اور مقدار. یہ کیا ہے چیز؟ دیکھیں میں مثال دے دوں. نسبت یعنی کہ پرسنٹیج اور مقدار یعنی کوانٹٹی، یعنی 1 2 جو نمبرز ہیں. تو جس نے دیا نہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ نمبرز کو دیکھتا ہے کہ کس کا نمبر بڑا ہے، بھائی اس کو زیادہ سمجھتا ہے، جو نمبر چھوٹا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. لیکن جب پرسنٹیج، جیسے ہم لوگ جب ایران میں جب جامعۃ الزہرا پڑھتے تو وہاں 20 میں مارکس ملتے ہیں. اب اگر میں نے 19 مارکس اگر گین کیا تو میں تقریباً 99% کے قریب ہوں. لیکن اگر 100% میں مارکس مل رہے ہیں تو 19 کی کوئی ویلیو نہیں، فیل ہوں میں. توجہ کریں آپ. تو جو ٹوٹل مارکس ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کتنے نمبرز ہیں، اس میں سے انہوں نے کتنا گین کیا، کتنا انہوں نے پایا نمبر. تو اگر کوئی نہیں جانے گا کہ یہ 20 مارکس میں سے ہے، یہ 100 مارکس میں ہے، تو اس کو 19 چھوٹا لگے گا، 75 بڑا لگے گا نا. 75 اس کو بڑا دکھے گا. لیکن جیسے ہی پتا چلے گا نہیں ان کو 100 میں سے ملا، ان کو 20 میں سے ملا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ
ہو جائے گا اس کے مارکس کا. بس یہی حال ہے پروردگار کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں. اس لیے کہ بندوں نے نہیں دیا ہے, وہ نہیں جانتا ان کے پاس کیا ہے اور اس میں سے یہ کیا نکال رہے ہیں. توجہ کریں آپ. تو اس طرح سے تو پروردگار عالم نے سب کو 100% دیا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, سب کو 100% دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حساب اسی حساب سے کرتا ہے. اس نے جنوری میں دیا 100%, بہت توجہ, فیبروری میں دیا 100%, مارچ میں دیا 100%, جو اپریل مئی جون جولائی یہاں تک کہ دسمبر تک 100%. اب جب سال تمام ہو گیا اس رحمان کا دیکھیں اس نے دیا ہے. میں کہہ رہی ہوں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں. اس نے ہمیں سال بھر کھلایا, کہا آپ کھائیے کھلائیے, مہمان نوازی کیجیے, پکنک پہ جائیے, بس صرف جائز راہ میں خرچ کیجیے گا, حرام راہ میں خرچ نہیں کیجیے گا. میں راضی ہوں, میں نے آپ کو دیا ہے, آپ انجوائے کیجیے. آپ دین راہ دین میں بھی لٹائیے, آپ اپنے اوپر بھی کریے, آپ اچھا پہنیے, اچھا کیجیے, دوسروں کا بھی خیال کیجیے, غریبوں کا بھی خیال کیجیے, بہرحال سب کا خیال کیجیے. لیکن آپ مرضی سے اپنی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن جب سال بھر گزر گیا, اب خداوند عالم نے کہا میں نے سال بھر تم کو 100% دیا نا, تم نے کھایا کھلایا, اب 100% میں سے جو بچ گیا ہے وہ بھی نہیں کہا کہ پورا میری راہ میں دے دو, وہ بھی نہیں کہا کہ اب پورا مجھے پلٹا دو, جو تمہارا کھا کھلا کے بچ گیا ہے اب مجھے پورا پلٹا دو. نہیں کہا, کہا اب اپنے مال کا 4 حصہ تم بچا ہوا رکھ لو, 1 حصہ میری راہ میں دے دو. توجہ کریں, کہا کہ اب 1 حصہ میری راہ میں دے دو. تو بڑے بڑے میں نے پشتینی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ جب خدا نے سال بھر کھلانے کے بعد بچے ہوئے کا 5واں حصہ مانگا تو کسی کو نزلہ ہو گیا, کسی کو زکام ہو گیا, کسی کو بخار آ گیا, کوئی مرنے کے قریب پہنچ گیا. جتنی بڑی مقدار اتنا دل, تو کوئی مرنے کے قریب پہنچ گیا. عزیزوں یہ ہے مرد, میں جناب خدیجہ کی عظمت سمجھانا چاہ رہی ہوں, یہ ہے مرد, یہ 14ویں صدی کے مرد ہیں کہ جو بچے ہوئے کا 20واں حصہ, یعنی جو بچے ہوئے کا 5واں حصہ نہیں دے سکتے, 20% نہیں دے سکتے. اور وہ اسلام کے آنے سے پہلے کی خاتون تھی جنہوں نے بچا ہوا کچھ نہیں, جتنا سرمایہ تھا سب لٹا دیا راہ خدا میں. ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دنیا کے بغیرت مرد کیا پہچانیں گے کہ خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے, جناب خدیجہ کا مرتبہ. اور اسی مرتبے والی بیوی کی شہزادی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیا عظمت ہے بی بی فاطمہ زہرا. کون, آپ پوری قوم میں کسی مذہب میں دیکھ لیں, آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج تک آپ کو نہیں ملے گا. ہمیشہ یہی ملتا ہے, ہر مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب باپ آ جائے تو بیٹی اس کے لیے کھڑے ہو جائے احترام کے لیے. لیکن صرف یہ شہزادی اس کی عظمت بتانا چاہ رہے ہیں, نبی ایک ایک کو دکھا رہے ہیں. دیکھو فاطمہ کی عظمت کیا ہے. جیسے ہی داخل ہوتی ہیں, جیسے ہی آتی ہیں رسول خدا کے پاس, رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں رسول خدا. یہ عظمت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کہ جس کی احترام میں باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا رہا ہے. اور وہ باپ کوئی معمولی باپ نہیں ہے عزیزوں, مسلمانوں کا رسول ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. وہ بتا رہا ہے, دیکھو جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا کہ ان کے مذہب میں لڑکیوں کا کوئی احترام نہیں, ان سے جا کر دیکھیں, ذرا دیکھیں تو رسول خدا اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عظمت دکھائی ہے رسول خدا نے بیٹیوں کی. ہمارے یہاں اسلام اتنی اہمیت ہے شہزادی کی, اتنی اہمیت ہے بیٹیوں کی, کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا, کسی مذہب میں نہیں ملے گا. یہ عظمت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی. اور میں یہاں بتا دوں کہ خواتین کی عظمت رسول خدا نے بھی سمجھائی, اللہ نے بھی سمجھائی کہ جب چادر کسا میں جب سب جمع ہو گئے, میں گزارش کر رہی تھی کہ جب سب جمع ہو گئے ہیں تو کیا ہوا, اللہ نے
ایک بیٹی سے تعارف کرایا. یہاں بھی بیٹی کی عظمت پتہ چلی. جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام، اللہ نے بھی بیٹی سے پہچنوایا کہ یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہیں. یعنی مرکز یہاں پر بھی کس کو بنایا گیا؟ بیٹی کو بنایا گیا، ایک زوجہ کو بنایا گیا، ایک ماں کو بنایا گیا. پھر کیسے ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اسلام میں لڑکیوں کی عظمت نہیں ہے، لڑکیوں کی اہمیت نہیں ہے، آپ لوگ لڑکیوں کو دبا کے رکھتے ہیں؟ ان کو لے جائیں، یہ کردار بتائیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے. عزیزوں، اجرکم اللہ، یہ وہی بیٹی کہ جس کے آنے پر نبی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد کیا کیا مسائل امت کتنی جلدی بھول گئی. عزاداروں، سیرت جناب سیدہ سمجھیں گی آپ؟ بس 1 منٹ اور لوں گی. سیرت جناب سیدہ پڑھا کریں گے. شہزادی کی سیرت اگر ہم پڑھ لیں نا تو ہمارے کردار میں نکھار آ جائے گا. شہزادی کی ساری سیرتوں میں سے ایک سیرت میں بیان کرتی چلوں کہ شہزادی کو جب اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرتی تھی نا، دیکھیں چیریٹی ہم بھی کرتے ہیں، خیرات ہم بھی کرتے ہیں، غریبوں کی ہم بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ہماری مدد میں اور شہزادی کی مدد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم جب اس چیز سے مدد کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہوتی ہے یا پھر ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی ہے. لیکن شہزادی اگر ان کو 2 کپڑے اگر ان کے پاس ہیں نا، اور اس میں سے جو زیادہ پسند ہے، ایک مطلب زیادہ پسند ہے، ایک تھوڑا کم پسند ہے، تو جب سائل دروازے پہ آتا تھا نا تو بیوی وہ کپڑا اٹھا کے دیتی تھی جو ان کو زیادہ پسند ہوتا تھا. جس کو وہ زیادہ پسند کرتی تھی وہ کہتی تھی اللہ کی راہ میں وہ ہدیہ دو جو تم کو زیادہ پسند ہو. اللہ اس ہدیے کی بہت قدر و قیمت کرتا ہے. اللہ اس ہدیے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تم کو زیادہ پسند ہو، دینے والے کو زیادہ پسند ہو. یہ ہے سیرت کردار. عبادت بہت کرتی تھی شہزادی فاطمہ زہرا. اور شہزادی فاطمہ زہرا یہ ماں، جب شہزادی کی ماں چھوٹی سی تھی نا، بچی تھی 5 برس کی، جب خدیجۃ الکبریٰ جب نہ جانے کیوں پریشان ہے جناب خدیجہ کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہونے والا تھا، ایک مرتبہ رسول خدا سے کہتی ہے کہ رسول خدا میری بچی بڑی چھوٹی ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اے رسول خدا اس کا خیال رکھیے گا کہ کہیں میری بیٹی کو کبھی تماچے نہ لگنے پائے، میرے بعد اس کا خیال رکھیے گا. میں کہوں گی اے جناب خدیجہ بڑا خیال رکھا رسول نے، لیکن رسول کے بعد اس امت نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے. جب تک نبی زندہ رہے ارے کہتے رہے فاطمہ تو بزت منی، ارے فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، میرا ہی ایک جز ہے. عزیزو حدیث قصہ سنی نا، اس میں ایک جملہ آیا ہے لحمہم لحمی، میرا تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، تمہارا خون میرا خون ہے. عزیزو انشاءاللہ بیان کروں گی. رسول سمجھاتے رہے کہ یہ میرا ہی ایک جز ہے، میرا ہی ایک ٹکڑا ہے، یہ کچھ الگ چیز نہیں ہے، یہ کچھ الگ چیز نہیں ہے. من آزاہا فقط آزانی، جس نے اس کو ستایا سمجھو مجھ کو ستایا. رسول کہتے رہے لیکن آخر میں امت نے کچھ بھی یاد نہ رکھا. اجرکم اللہ. ہاں زادارو سب کچھ بھلا دیا اس امت نے. ارے شہزادی کے در پر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے، روز لوگوں کو بتاتے تھے دیکھ لو ارے اس دروازے کی کیا عظمت ہے، اس دروازے کی کیا اہمیت ہے، کیا عزت ہے. عزیزوں لیکن کیا ہوا، کیا لے کر آئے اس دروازے پر؟ آگ اور لکڑی لے کر چلے آئے. نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر چلے آئے. اجرکم اللہ. بس وہ منظر آپ کو یاد دلاؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ
کہ شہزادی رسول کے بعد سارا ان کا حق چھین لیا گیا. عزادارو، نبی کی بیٹی دربار میں چلی اپنا حق لینے کے لیے. مقاتل لکھتے ہیں، مقاتل کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں فاطمہ نے اپنے سر پر بابا کی ردا ڈالی. ایک مرتبہ مقاتل کہتے ہیں کہ فاطمہ کی چال آج بالکل نبی جیسی تھی. فاطمہ آج دربار میں جا رہی ہے، نبی کے انداز میں چلتی ہوئی جا رہی ہے فاطمہ. ارے ادھر علی کا کیا حال ہے جب دیکھا فاطمہ دربار میں جا رہی ہے. ارے مقاتل لکھتے ہیں کہ علی کبھی گھر سے باہر آتے ہیں، کبھی گلی کے کونے میں آتے ہیں، کبھی اس گلی کے کونے، کبھی اس گلی کے کونے، کبھی دوڑ کر گھر پہ آتے ہیں. سلمان ساتھ ہے، اے مولا اتنے بیچے. ارے کہتے نہ جانے، ارے فاطمہ دربار میں گئی، نہ جانے میری زہرا پہ کیا میری زہرا پہ نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی. مقاتل کا جملہ ہے کہ دربار میں سیدہ ارے خطبہ دینے سے پہلے بیٹھ کے بہت روئی ہے، بہت روئی، بہت گریہ کیا. ارے ایک مرتبہ جب مولا علی نے پہنچا کہ فاطمہ میں نے سنا ہے کہ تم نے دربار میں خطبہ دینے سے پہلے بڑا گریہ کیا، بہت روئی میری زہرا. کیوں روئی اتنا؟ کہا یا علی مجھے دربار میں جانے کا غم نہیں ہے، مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہاں پر کوئی مسلمان میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. ارے یہ مسلمان میرے بابا کے کیے ہوئے مسلمان ایسا بدل گئے، میرے حق کے واسطے کوئی کھڑا نہیں ہوا. مجھے اس بات کی تکلیف ہے یا علی کہ کہاں کوئی میرا حق کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی میری طرف سے نہ بولا. مجھے یہ تکلیف کھائے جا رہی ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس عزیزو، مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ میرے ایک جاننے والے کا اپنی زوجہ سے اختلاف ہو گیا. ایک مرتبہ کہتے اختلاف زیادہ بڑھا، اس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا، بچی سامنے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جب اس شوہر کا جب غصہ اترا نا تو اپنی زوجہ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں بڑا غصے میں تھا اس دن، میں نے تمہیں تماچا مارا، اچھا نہیں کیا. تو زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آپ ٹھیک ہے، آپ کو غصہ تھا، اگر آپ کو کبھی غصہ آ جائے نا، اگر ایسا ہو کہ مجھے تماچا مارنا چاہتے تو ایک بات کا خیال رکھیے گا، کبھی میری بچی کے سامنے مجھے تماچا نہ مارے. اس لیے کہ جس دن سے آپ نے مجھ کو تماچا مارا ہے نا، میری بچی بخار میں پڑی ہوئی ہے. اماں آپ کو بابا نے تماچا مارا، آپ کو بابا نے تماچا مارا. یا حسن، امام حسن کبھی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب کسی نے پوچھا اے مولا آپ اس گلی جب سامنے آتی ہے آپ اپنا رخ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ ارے امام حسن کہتے ہیں کیسے نہ بدلوں، یہاں میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچے مارے گئے.
ہماری اس قلیل کی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے زہرا کے حق کا واسطہ جہاں بھی دنیا کے جس بھی کونے میں مومن مومنات موجود ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں ہر طرح کی اسیری سے نجات دلا، چاہے وہ دنیا کی محبت کی اسیری ہو یا کسی اور طرح کی اسیری ہو۔ اے میرے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور یہ جو بیماری پھیلی ہے اسے جلد از جلد دنیا سے ختم کر دے میرے پاس۔ جو بے روزگار ہوئے ہیں انہیں روز برسر روزگار فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی استطاعت فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اپنے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما۔ اے میرے پروردگار جن کی گودیں آباد نہیں ہیں تجھے وہ جناب محسن کی شہادت کا واسطہ ہے پروردگار، ان ماؤں کی گود آباد رکھنا جن کی گود میں اولاد ہے، اور جن کی گود میں اولاد نہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جن کی اولاد ہے ان کو، ان ماؤں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، بچوں کو گمراہی کے راستے سے بچانا، ان کی ہدایت کرنا، انہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، جلد سے جلد ان کا ظہور ہو اور شہزادی کے قاتلوں سے وہ جلد سے جلد دشمنوں سے بدلا لے۔ اے میرے پروردگار ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب حسین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم